اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا لوگوں یہ سورج چاند ستارے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے انسان کی پیدائش کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی بڑے آدمی کے فوت ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جو کرتا ہے کرنے کے اوپر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر ابراہیم پیغام دیا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور شاید سکرات موت کے اندر ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا اور بچپن میں اللہ نے آقا علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو ابراہیم آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہیں، سکرات موت طاری ہوتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے، آپ خود رو رہے ہیں۔ بھائیو جب بیٹا فوت ہوتا ہے اس کی تکلیف اس کے باپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جس کا باپ فوت ہوتا ہے اس کی تکلیف اس کے بیٹے سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بھائیو یہ رشتے ہی ایسے ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اور بھائیو میں نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، یہ خوب پکار کرنے سے منع کیا ہے، جاہلیت کی طرح آوازیں لگانے سے منع کیا ہے کہ میرا فلاں مر گیا، ابھی میں نے تیری خوشیاں دیکھنی تھی، ابھی تیری شادی کرنی تھی، ابھی فلاں معاملہ کرنا تھا۔ جس طرح جاہلیت کے دور میں عورتیں بین ڈالتی تھی، نوحہ کرتی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے منع کیا ہے۔ یہ آنسو تو رحمت کے ہیں، جو اللہ نے انسان کے دل کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اب لخت جگر ہاتھوں میں ہے اور روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی ہے، تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو، کہا یہ تو رحمت کے ہیں، ایک فطری بشری تقاضا ہے۔ تو اسی دن اتفاق سے سورج گرہن بھی لگا اور دن کے وقت شدید اندھیرا چھا گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج آقا علیہ السلام کے لگتے جگر ابراہیم فوت ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو دیکھیں سورج بھی غم زدہ ہوا ہے اور وہ بھی بے نور ہو گیا ہے، دن کے وقت میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس وقت شدید غم میں تھے، لیکن جب آپ کو صحابہ نے بتایا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام فوراً مسجد نبوی میں آئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی اصلاح کی، کہا یہ سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی پیدائش پہ یا کسی کی وفات پہ ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، ان کے اوپر اثر کب پڑتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہے تو دن کے اندر رات لے آئے، اللہ چاہے تو رات کے اندر دن لے آئے، کیونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا کنٹرولر جو ہے وہ میرا اللہ اکیلا ہے۔ کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کا الحاکمین اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں، آپ نے چادر لی ہے، تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ہے ان کو بٹھایا، اپنی چادر کے اندر بٹھا دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر گزری، ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آقا علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی چادر کے اندر بٹھاتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کیا ہے کہ یہ میرے نبی کا پاک گھرانہ ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا الحاکمین نے جس طرح مجھے پاک رکھا ہے، جس طرح اللہ نے مجھے نجاستوں سے پاک کر دیا ہے، اسی طرح اللہ کا الحاکمین نے میرے اہل بیت کو بھی نجاستوں سے پاک کر دیا۔ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ کے پاس موجود تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے اہل بیت صرف یہی ہیں جن کو آپ نے اپنی کملی کے اندر بٹھایا ہے، اپنی چادر کے اندر لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بھی میری اہل بیت ہو، تم میری ازواج ہو، سارے مومنین کے لیے تمہاری شان مقام ماؤں جیسی ہے، امہات المؤمنین ہو، جس طرح فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، تم بھی میری گھر والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت حسن و حسین سے کیا قربت تھی، کیا تعلق تھا، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اکر رسول اللہ عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بکبشین کبشین، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی۔ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ دیکھیں آقا علیہ السلام کی محبت کہ آقا علیہ السلام اپنے نواسے کے بارے میں کہہ رہے ہیں علی یار میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر دلیر شجاع تھے، اور عرب کے اندر لڑنا جھگڑنا جو ہے یہ فخریہ کام تھا، ان کی تربیت کے اندر ان کی ذہنیت کے اندر یہ باتیں موجود تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا تھا کہ رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ لوگ مجھے ابو الحرب کریں، جنگ کا باپ، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ علی حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں یار اس کا نام حسن ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے اس کا نام حرب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھائیو نبی علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ شوق سے نہیں لڑی، صرف اور صرف اسلام کے دفاع کے لیے لڑی ہیں۔ جنگوں کا مقصد کسی کو تلوار کے زور پہ مجبور کر کے ڈرا کے اسلام کی طرف مائل کرنا نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ السلام نے تب تلوار اٹھائی جب آقا علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ فلاں گاؤں والے، فلاں قبیلے والے، فلاں بستی والے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، مسلمانوں کا خون بہانے والے ہیں، تب نبی علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اسی موقع پر اللہ نازل کی کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے کلمہ پڑھا کے اگر اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، ایسا اسلام رب کو قبول ہی نہیں۔ بندہ خوشی خوشی رب کی عبادت کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے خوشی خوشی اللہ کو یاد کریں، اس کی بندگی کریں، انہیں پتا ہو کہ ہمارا خالق ہے، ہم اسے راضی کرنا ہے۔ رضیت باللہ ربا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے اس شوق سے عبادت کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب تلوار اٹھائی ہے صرف اور صرف اسلام اور مومنین کی جان مال کے تحفظ کے لیے اٹھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے جنگ کو پسند نہیں کیا، تو اس لیے اس نام کو بھی آقا علیہ السلام نے تبدیل کر دیا۔ تو اسے ہمیں پہلا اخلاقی سبق تو یہ ملا کہ اگر کوئی نام اچھا نہیں ہے، اس کا معنی اچھا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے تبدیل کیا ہے تو ہمیں بھی کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ چلتا ہے، کبھی نام کوئی ایسا ہونا چاہیے اس سے پہلے کسی نے سنا ہی نہ ہو، ایسا نام ہونا چاہیے اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو۔ لیکن بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، کاروبار نہیں چلتا، توجہ طلبات ہے، آج ہم بھی اس معاملے میں پریشان ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا نام ہے حزن، حزن جس کا معنی کیا ہے؟ غم۔ اب کتنا عجیب سا معنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یار تم نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ غم، اسی لیے تمہارے اوپر ہمیشہ غم کے بادل جو ہے منڈلاتے رہتے ہیں، تم اپنا نام تبدیل کرو۔ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کیا نام رکھو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم آج کے بعد اپنا نام رکھو سہل، آسانی۔ پہلے کیا تھا؟ غم، آقا علیہ السلام نے فرمایا آسانی رکھو، رکھ دیا۔ چند مہینوں کے بعد آئے کہ رسول اللہ نے بڑی خیر کر دی ہے۔ تو دیکھیں ناموں میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بھائیو بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تبدیل کیا، حضرت علی حیدر کرار نے نام رکھا تھا حرب۔ آپ نے کہا نہیں علی اس کا نام حسن ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے بیٹے حضرت حسین پیدا ہوئے، ان کی خبر دی گئی یا رسول اللہ سے فاطمہ الزہرا کے بطن سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام گھر جاتے ہیں، دیکھا، چوما، پیشانی سے جو ہے بوسہ دیا، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے پھر کہا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے جو میں نے اپنے بڑے بیٹے کا رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے بھی ناپسند کیا اور منع کر دیا، کہا علی اس کا نام حسین ہے، میرے بیٹے کا نام حسین رکھو، اسی نام سے پکارا جائے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی بھی نبی علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت دیکھیں، جب آقا علیہ السلام نے کہہ دیا تو وہ حرف اخیر تھا، آگے سے اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کیا، کہ یہ نہیں کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ حق میرا ہے، میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، بڑے عرصے سے میں نے اس کی نیت کر رکھی تھی۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے جب کہہ دیا تو پھر آپ نے نام تبدیل کرنے کی جسارت نہیں کی۔
نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پھر عقیقہ کیا. تو پہلی تو سنت کیا ہوا کہ اچھا نام رکھا، دوسرا پھر 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک عقیقہ نہیں کیا جاتا وہ جان معلق رہتی ہے. جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو آفات بلیات ہوتی ہیں ان سے اس بچے کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ 7ویں دن کی یہ سنتیں ہیں کہ اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، بیٹا ہے تو اس کے سر کے بال مڈوائے جائیں. یہ 7ویں دن کی سنتیں ہیں. اگر توفیق نہیں ہے تو اس کے بعد بھی جو اللہ جب توفیق دے تب عقیقہ ضرور کرنا چاہیے. یہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. آقا علیہ السلام کی حسن و حسین سے محبت کہ جبریل نے آکے آقا علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست سے جگری یار تھے، وہ اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے نظر بد کا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہی دم میں آپ کے بیٹوں حسن و حسین کو کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی دم آپ بھی اپنے بیٹوں کو کثرت سے کیا کریں. کیونکہ اکثر و بیشتر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے، باپ کی ماں کی لگ جاتی ہے، چچا تایا کی لگ جاتی ہے، ماموں پھپھو کی لگ جاتی ہے. کیونکہ بچے اچھے لگتے ہیں، سب ان سے پیار کرتے ہیں، اور بسا اوقات جنات اور شیاطین کی بھی نظر لگ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے بچوں کا لباس تبدیل کرنا چاہیں تو پہلے ان کی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. جب آپ اپنے بچوں کو چونکہ چھوٹے بچے خود غسل نہیں کر سکتے تو انہیں غسل کروانا پڑتا ہے، تو جب انہیں آپ بیت الخلاء میں لے کے جانا چاہیں تو باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن یہ وہ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے شیطانی نظر سے بچ سکتا ہے اور ان کے جادو سے بچ سکتا ہے، ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے. آج اکثر و بیشتر ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر انسان کہتا ہے جی میرے اوپر جادو چل چکا ہے، میں نظر بد کا شکار ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، معاملات جو ہیں بگاڑ کا شکار ہیں. تو بھائیو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے.